ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال، چاند رات کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کیا احکامات ملتے ہیں؟ چاند رات بہت سے اس میں مثبت پہلو بھی ہیں اور تھوڑے سے کمزور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی سورہ ضحیٰ کی وہ آیت پڑھی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ تمہیں کوئی نعمت یا برکت کوئی فضل عطا کرے تو تم خوشی کا اظہار کرو، اور اس پہ جو مال خرچ کرو گے وہ مال بہتر ہے اس سے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو چاند رات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ خریداری کی زیادہ تر ہوتی ہیں، خواتین، بچے، بزرگ، چھوٹے بڑے سارے ہی بہت زیادہ اس سے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، انتھوزیاسٹک بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ جذبے کہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ رمضان پایا تکمیل تک پہنچا، اور وہ جو مسلسل سحری افطاری کی ذمہ داریاں، اور جنہوں نے نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، نماز تراویح پڑھانی ہوتی ہے، وہ پورا ایک بڑا ہیکٹک اور سخت ماحول، سارا وہ شیڈول اس سے ریلیکس سا فیل کرتے ہیں۔ اور سرکار نے بھی فرمایا کہ یہ مزدوری وصول کرنے کا مبارک موقع ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص تاکید کی چاند رات کے حوالے سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان میں جتنے گناہ گاروں کو بخشا ہوتا ہے، معاف کیا ہوتا ہے، تو جو عید الفطر کی رات ہے، چاند رات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دگنے پھر معاف سما دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات کا دوسرا پھر اس رات کو بھی اسی طرح خوش اسلوبی سے گزارا جائے، جس طرح ماہ رمضان میں لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اہتمام سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور باقی تسبیحات کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اسی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا تھوڑا سا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیاطین جو پایا زنجیر ہوتے ہیں تو ان کو بھی چھٹی ہو جاتی، ان کو بھی کھول دیا جاتا ہے،